بولی یہ اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی ہوئی ہے، خبیث جن لکھا ہے اسے. تسی ترجمہ پڑھا اعلیٰ حضرت دا، خبیث جن نہیں تھا وہ، یہ خبیث انہوں نے ترجمہ کیا. وہاں عفریت کا ذکر ہے، جن کو کہا جاتا ہے دیو ہیکل جن. عفریت وہ جن طاقتور، اور اس نے کیا کہا تھا، میں قوی بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، اور میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس یہاں لے آؤں گا. تو مجھے بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ نے خبیث اور کافر جن بٹھائے ہوئے تھے یا صحابہ جن بٹھائے ہوئے تھے؟ تو یہ تو اعلیٰ حضرت نے سیدھا سیدھا صحابہ کی توہین کی ہے یہ ترجمہ کر کے. کہتے ہیں سب سے ادب والا ترجمہ ہے. یہ خبیث جن کیوں ترجمہ کیا؟ خبیث خود عربی کا لفظ ہے، بخاری میں موجود نہیں ہے. میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. خبیث کہتے ہیں شریر جن کو، خبیث کا لفظ ہی نہیں قرآن میں، عفریت کا لفظ ہے، پاورفل جن. تو حضرت سلمان کے صحابی کو اعلیٰ حضرت نے خبیث کہا. تو اعلیٰ حضرت پہ اب رافضیت کا فتویٰ چاہیے، ہمیں گستاخ صحابہ کا فتویٰ چاہیے. اور یہ جو تم لوگوں نے دو نمبری مچائی ہوئی ہے نا کہ جی وہ سب سے مؤدب ترجمہ تھا، وہ تو فارغ کر چڑھا جائے. میں قیامت کی صبح تک مرزا جلمی کو چیلنج ہے. ایک تو دعویٰ یہ تھا کہ وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا. مرزا جلمی نے اس کا ثبوت پیش کرنا ہے. قرآن مجید کی کسی آیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثبوت پیش کرے گا کہ وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا. صحابہ کے اقوال میں سے کوئی قول پیش کرتا، یا مفسرین کے اقوال میں سے کوئی قول پیش کرتا، کسی مفسر کا، کسی محدث کا، کسی دینی امام کا قول پیش کرتا کہ فلاں امام، محدث، مفسر، صحابی، تابعی نے یہ کہا ہے کہ وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا. مرزا جلمی ثبوت پیش نہیں کر سکا. اور اصول دین کا یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے کہ دلیل مدعی نے دینی ہوتی ہے. اور جامع ترمذی میں 1341 نمبر اور السنن الکبریٰ للبیہقی میں اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ. دلیل مدعی نے دینی ہوتی ہے اور مدعا علیہ پر صرف قسم ہوتی ہے. دلیل دینا مدعی کا کام ہے. آج آ کے جو استدلال کیا ہے وہ استدلال یہ کیا ہے کہ وہ عفریت جن چونکہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا تو اس لیے وہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی ہوا. اچھا، صرف عفریت جن ہی سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوتا تھا اور دربار میں ہوتا تھا، یا کہ اور بھی جنات اور شیاطین سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوتے تھے جن سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے؟ قرآن مجید کی آیات کے میں نے حوالہ جات پیش کیے. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. شیاطین میں سے وہ تھے کہ جو سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندروں میں گوتے لگاتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور دوسرے اس کے علاوہ دوسرے کام کرتے تھے. کون کرتے تھے؟ شیاطین کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام ان سے کام کرواتے تھے، ان سے کام لیتے تھے. سورہ صاد کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. اور شیاطین یعنی جنوں میں سے شیاطین جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ عمارتیں بنانے والے اور غوطہ زنی کرنے والے، سمندروں میں غوطے لگاتے تھے. یہ سارے کے سارے شیاطین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے تھے اور وہ سلیمان علیہ السلام کے کام کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تو وہ شیاطین اور وہ جنات اور سرکش و شریر جنات بھی ہوتے تھے جن سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے. پہلے تو یہ کہتا تھا کہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے کہ خبیث جن نے کہا، خبیث تو خود عربی کا لفظ ہے، یعنی اس بات کا انکار کر رہا تھا کہ عفریت کا ترجمہ خبیث نہیں ہو سکتا. جب میں نے اس کو ثبوت پیش کیا اور صحیح بخاری کی 3423 نمبر حدیث کا ریفرنس پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ان عفریتا من الجن تفلت البارحۃ لیقطع علی صلاتی. حضور خود فرماتے ہیں کہ ایک عفریت جن شام کے وقت میرے پاس آیا تاکہ میری نماز توڑوا دے. تو اب کہتا جی کہ ہاں عفریت کا معنی خبیث ہے، خبیث ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک جگہ پہ معنی اور ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ معنی اور ہوتا ہے. پہلے تو تم نے انکار کیا تھا، پہلے تو تم عفریت کا معنی خبیث ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہاں خبیث بھی ہوتا ہے؟ اب ہوتا ہے تو پھر ظاہر قرآن مجید کی آیت کی جب ہم تفسیر کریں گے تو اس آیت کے اندر جو لفظ استعمال ہوا، کلمہ استعمال ہوا، اس کا معنی کہاں سے لیں گے؟ قرآن مجید کی تفسیر یا تو تفسیر بالقرآن ہوگی، قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر کو کلمہ استعمال ہوا، اسی طرح کا کلمہ کسی اور جگہ پہ استعمال ہوا
تو معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ معنی ایک ہی دونوں جگہ پہ استعمال ہوا، تو ایک آیت کے ذریعے سے دوسری آیت کا ترجمہ کریں گے، ایک آیت کے ذریعے سے دوسرے مقام کا ترجمہ کیا جائے گا۔ تفسیر بالقرآن، یا پھر یہ ہے کہ حدیث کے اندر وہ الفاظ استعمال ہوئے تو اس کا معنی دیکھا جائے گا۔ پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک ایک مقام پہ افریت کا کلمہ استعمال ہوا، اور وہ سورۃ النمل کی آیت 39 ہے۔ قرآن میں تو صرف ایک جگہ پہ استعمال ہوا۔ اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 3423 نمبر حدیث میں، اور السنن الکبریٰ امام بہقی کی کتاب 10726 نمبر حدیث ہے، اس میں بھی افریت کا کلمہ استعمال ہوا، اور اس میں لفظ ہے جعل الافریت یدنو، افریت جن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ کلمات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ کلمات پڑھیں تو یہ جن اوندے منہ گر جائے گا اور اس کا شعلہ بجھ جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلمات پڑھے، جن الٹا ہو گیا اور اس کا شعلہ بجھ گیا، اور وہ جن بھی افریت تھا۔ اب دو حدیثوں سے میں نے بتایا کہ ان دونوں حدیث کے اندر افریت کا معنی خبیث سرکش ہے، تو قرآن کی آیت کی تفسیر ہم حدیث سے کر رہے ہیں، یہاں معنی خبیث اور سرکش ہے۔ اور پھر حدیث کے بعد جب ہم صحابہ کے اقوال دیکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کی تفسیر بیان کی، تو اس آیت کی تفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عفریت کا معنی داہیہ۔ اور صحابہ کے بعد تابعین کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں، امام مجاہد تابعی سے امام ابن جریر طبری تفسیر اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں، سیدنا مجاہد تابعی جو کہ عبداللہ بن عمر کے شاگرد، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد، وہ کہتے ہیں مارد من الجن، جنوں میں سے سرکش، مارد کہتے ہیں سرکش کو۔ تین کتابوں کے حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ امام ابن عبد البر اندلسی کی کتاب التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید ایک کتاب، امام جلال الدین السیوطی علیہ رحمہ کی کتاب لقط المرجان فی احکام الجان دوسری کتاب، اور تیسری کتاب علامہ شبلی کی، یہ بھی ایک پرانے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان۔ تین کتابوں کے اندر لکھا کہ افریت کس کو کہتے ہیں۔ یہ افریت جن کی ایک قسم ہے، اور جو جنات ہوتے ہیں ان کی انواع اور اقسام ہیں۔ جو خالص محض جن ہو اس کو جنی کہتے ہیں، اور اگر وہ جن گھروں میں رہنے والا ہو اس کو عامر کہتے ہیں، اور اگر اس میں خباثت آ جائے تو اس کو شیطان کہتے ہیں، اور وہ خباثت اگر بڑھ جائے تو اس کو مارد کہتے ہیں، اور مارد کے اندر مزید اگر خباثت بڑھ جائے تو اس کو افریت کہتے ہیں۔ مرزا جی عربی کی کتابیں پڑھیں، علماء نے عربی کتابوں کے اندر افریت کا معنی کیا لکھا ہے، جو سرکشی میں، جو طغیانی میں، نافرمانی میں حد سے بڑھ جائے اس کو کہتے ہیں افریت۔ اس کے علاوہ ایک اور تابعی ہیں ضحاک بن مزاحم الہلالی، ان سے امام سالبی نے اپنی کتاب تفسیر السالبی میں، اور اس کے علاوہ امام بغوی نے تفسیر معالم التنزیل میں، ضحاک تابعی المتوفی 102 ہجری، ان سے اس کی تفسیر نقل کی ہے۔ ضحاک تابعی کہتے ہیں هو الخبیث، یہ افریت کون تھا؟ وہ خبیث جن تھا۔ صرف امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے افریت کا ترجمہ خبیث نہیں کیا، بلکہ تابعین نے بھی اس کا ترجمہ خبیث کیا، مارد کیا، بلکہ امام حسن بصری اس کو کافر کہہ رہے ہیں، امام مجاہد تابعی اس کو مارد کہہ رہے ہیں، ضحاک تابعی اس کو خبیث کہہ رہے ہیں، هو الخبیث، وہ خبیث تھا۔ اور اس کے علاوہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر الکبیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ خبیث تھا۔ علامہ علوسی تفسیر المعانی میں اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ جن خبیث تھا۔ تفسیر المعانی اٹھائیں، تفسیر مدنی اٹھائیں، تفسیر سالبی اٹھائیں، تفسیر کبیر اٹھائیں، اور دیگر بہت ساری 20 تفاسیر ہیں جن کے اندر مفسرین نے اس کا ترجمہ یہی لکھا ہے کہ وہ افریت جن، وہ خبیث جن تھا، سرکش تھا۔ مرزا جیلمی جتنی مرضی زبان درازی کرے، ہم نے دلائل کے ساتھ جواب دینا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس سے بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ مرزا دلائل کی دنیا میں بری طرح فیل ہوا ہے، بری طرح ناکام ہوا ہے، اور مرزا جیلمی نے جو الزام امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی پر لگایا تھا، مرزا جیلمی اس میں بالکل جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ نہ تو اس افریت جن کو صحابی ثابت کر سکا، اور نہ ہی جو خبیث کا ترجمہ ہے اس کو گستاخی ثابت کر سکا۔